صحیح مسلم موطا امام مالک کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری بات فرمائے ولا تجسسوا ولا تحسسوا، لوگوں کے عیب تلاش مت کرو۔ عیب تلاش کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر عیب بھی ہوتے ہیں، ہنر بھی ہوتے ہیں، اگر اس کے چھپے ہیں تو چھپے عیبوں کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جاسوسی کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ باتیں لے کر کسی کو دینا اور اس کو ان کے خلاف بھڑکانا، اس کی بھی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ نمبر 4 فرمایا ولا تنافسوا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ جانے اور آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ہوس پیدا مت کرنا، یہ حرص نہ پیدا کرنا کہ وہ اتنا آگے ہو گیا میں پیچھے رہ گیا، کہ میں بھی حلال و حرام کما کے اس سے آگے نکل جاؤں۔ ایسی ہوس جو حرام و حلال کا فرق نہ رکھے، ایسی ہوس رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ ولا تحاسدوا، فرمایا ایک دوسرے سے حسد مت کرنا۔ حسد کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا، دل میں تکلیف ہوئی، حرص پیدا ہوا، اور انسان کے من میں خواہش پیدا ہوئی کہیں اس سے غصب ہو جائے، ضائع ہو جائے، یہ مجھے مل جائے۔ ایسی خواہش رکھنا، دوسرے کا نقصان اپنا بھلا، دوسرے کے لیے بد دعائیں اپنے لیے دعائیں، دوسرے کو ذلیل دیکھنا چاہیں خود کو امیر دیکھنا چاہیں، یہ حسد ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کرا، فرمایا حسد بھی مت کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کا بغض مت رکھو، دشمنی دل میں نہ رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو۔ یہ ساری باتیں بدگمانی، لوگوں کے چھپے عیبوں کو اجاگر کرنا اور جاسوسی کرنا، لوگوں سے آگے بڑھنے کے لیے حلال و حرام کا فرق چھوڑ کے ہوس پیدا کرنا اور ایک دوسرے کا حسد کرنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور کسی کے پیچھے پڑا رہنا، یہ 7 عیب ہیں جس سے شریعت نے منع کیا۔ ان میں سے کوئی آدمی ایک بھی عیب اپناتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو یہ 7 پائے جاتے اور کثرت سے پائے جاتے، جان بوجھ کر پائے جاتے، کوشش سے پائے جاتے، حالانکہ یہ 7 عیب حرام ہیں۔ یہ تو نہیں کرنے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہیں حکم دیا گیا تم آپس میں بھائی بھائی بن۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ جب انسان ایک دوسرے کو بھائی سمجھتا ہے تو یہ 7 عیب نکل جاتے ہیں۔ 3 اور باتیں بھی ہیں، جب مسلمان مسلمان کو بھائی سمجھے تو لا یظلمہ، پھر اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ جانی نہ مالی۔ ولا یخذلہ، نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ بے یارو مددگار اس کو چھوڑتا ہے۔ ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر جانتا۔
شارحین نے جو ان 3 جملوں کی شرح لکھی ہے وہ یہ: انسان سب سے پہلے کسی کو حقیر جانتا ہے، کہتے یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں نا، سب کچھ تو میں ہی ہوں، یہ تو غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ میں وقت کا طاقتور انسان ہوں، میرے پیچھے تو زمانہ کھڑا ہے، میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ جب خود کو اتنا اونچا انسان سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو اس میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، آدمی ظالم بن بیٹھتا ہے، پھر ظلم کرنے کے لیے نکل آتا ہے، اس کو غریب سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کو کچل دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے مشکل پیدا کر کے اگر کوئی اس کی مدد کے لیے جائے تو اس کو بھی روکتا ہے۔ خود حقیر جانا، ظلم کیا، مدد نہ کی، اگر کوئی کرے تو اس کے لیے بھی رکاوٹ۔ یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی نہ بنائے۔ یہ اس بھائی کی بات میں نہیں کر رہا جو ماں کا بیٹا ہے، جو ایک باپ سے پیدا ہوا ہے، جس کا خون ایک ہے، نسب ایک ہے، نسل ایک ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ یہ عام مسلمان کے لیے حکم ہے، بے شک دنیا کے کسی کونے پہ رہتا مسلمان ہے، اس مسلمان کے ساتھ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ جب یہ ساری ڈیٹیل سرکار نے 10 باتیں بتا دی، 10 باتیں بتا کر اگلی بات فرمائی: التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، واشار الی صدرہ۔ سرکار نے سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں۔ زبان سے یہ نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے جی، کیا بات ہے جی، میرا بڑا اچھا بھائی ہے، یہ میرا جگری دوست ہے، اوپر سے جگری دوست ہے، اندر سے چراتے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دل سے کسی کو بھائی بنا، دل سے کسی کا خیر خواہ ہو جا، اور دل میں ایک دوسرے کی قدر کرنے جائیں، دل میں ایک دوسرے کو تسلیم کریں، دل سے ہی ایک دوسرے کو قبول کریں۔ یہ عام مسلمان کے لیے حکم ہے۔ اگر اسی کو اپنا لیں تو کیا خیال ہے ہم ولی نہیں ہو سکتے؟ اگر یہی چیزیں اپنا لیں کیا خیال ہے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے؟ اگر یہی چیزیں اپنا لیں، من صاف کر لیں اور من سے ہی ایک دوسرے کو قبول کر لیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لیں، ایک دوسرے کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیں، تو کیا خیال ہے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ پھول نہیں چڑھیں گے؟ بھائی ضرور چڑھیں۔ ولی کے کچھ سینگ تھوڑے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی قبریں چومی جا رہی ہیں، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے دنیا جہان سے لوگ آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے انہوں نے کیا کیا؟ ساری دنیا فتح کی، کائنات کے سارے کافروں کو انہوں نے مار دیا، عالمی جنگیں لڑی ہیں، وہ بابا کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے من صاف کیا۔ جو بھی آیا ہے، اچھا آیا ہے، برا آیا ہے، امیر آیا ہے، غریب آیا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے، انہوں نے دیکھا یہ میرے سے اچھا ہے، بس۔ جب یہ جانے کہ وہ میرے سے اچھا ہے تو میرا خیال ہے کوئی آدمی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کہ شر کے لیے اتنا کافی ہے وہ دوسرے کو حقیر جانے۔ اس کا آسان ترجمہ اس جملے کا میں کر دیتا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی برا ہے، اس کی برائی کے لیے کیا ہے؟ وہ زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، جابر ہو، کرپٹ ہو، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک آدمی دوسرے کو حقیر جانتا ہے، خود کو بڑا جانتا ہے، تو اس کی ذلت کے لیے، اس کی بد قسمتی کے لیے، اس کی شرارت کے لیے یہی کافی ہے۔ جو دوسرے کو کمتر جانے، خود کو بڑا جانے، یہ بہت بڑی بد قسمتی، بد نصیبی ہے، بہت بڑی شرارت۔ لہذا دوسرے کو اپنے سے اچھا جانے۔ عمر میں کوئی بڑا ہے تو اس کو یوں جانے، جس کی عمر زیادہ ہے تو صاف ظاہر نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اگر عمر کم ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ جس کی عمر کم ہے صاف ظاہر اس کے گناہ بھی میرے سے کم ہوں گے۔
اگر اس زاویہ سے دیکھیں تو میرا خیال ہے ہر آدمی دوسرا اچھا لگاتا ہے، بندہ خود گناہگار لگتا ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان کے من میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس مقام تک جا پہنچتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے منتخب کر۔ آگے فرمایا وَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَإِرْضُهُ وَمَالُهُ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر خون بہانا، قتل کرنا حرام، عزت لوٹنا حرام، مال نوچنا بھی حرام۔ یہ حرام ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ بھئی یہ حرام ہے، جس طرح کتا کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح خون بہانا حرام ہے۔ ایک دوسرے کی عزتوں پہ حملے کرنا، بہتان بندیاں کرنا، الزام لگانا، تہمتیں لگانا، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا حرام ہے، اور لوگوں کے مال لوٹنا، مال کے جائیدادوں پہ قبضے کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح حرام ہے سمجھو خنزیر کھا رہے ہیں، خنزیر نہیں کوئی کھاتا، کتا مرا پڑا ہو کوئی نہیں کھاتا، بھائی کا مال کھا رہا ہے اور بڑے حرص سے کھا رہا ہے، دن رات کی کوششوں سے کھا رہا ہے، لوگوں کے دباؤ اور بدماشوں کو لا کے کھا رہا ہے کہ روز ہم یہ کوئی کام نہیں کر رہے، یہ حرام ہے۔ اگر ہم اس کو حرام جانیں اور سمجھیں اور حرام سے بچیں تو میرے خیال ہے ہماری زندگی اتنی اعلیٰ زندگی اور اتنی پاکیزہ زندگی ہو جائے کہ ہم اللہ کو بھی پسند آ جائیں، اللہ کے محبوب کو بھی پسند آ جائیں۔ یہی معاملہ ہے، یہی پرابلم ہے۔ ہر آدمی سمجھتا بس میں عزت دار ہوں، میری عزت ہے اور کسی کی عزت نہیں ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس کے لیے اناء کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ جب اناء کا مسئلہ بنا لے تو بڑے بڑے نقصان کرتا ہے۔ بس اپنی عزت کا اس کو پتا ہے اور کسی کی عزت کا پتہ نہیں، اس کو نہیں پتا کہ میرے سے بھی کسی کی اونچی عزت ہے، توقیر ہے، میرے اوپر بھی کسی کے فرائض ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ خود کو بڑا بنا بیٹھا، بڑا کچھ سمجھ بیٹھا۔ جب بڑا کچھ سمجھ بیٹھا تو وہ جو بڑے ہونے کا خمار ہے وہ اترتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی نہیں اترتا، اور وہ انسان کو جہنم لے جاتا۔ لہذا